آپ کی خدمت میں نے کمال الدین و تمام النعمہ کتاب سے ایک اقتباس حدیث جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. جمعہ کا دن جو ہے امام زمانہ سے کیوں منسوب ہے. آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک اقتباس لے کے اسی کتاب کمال الدین و تمام النعمہ سے، جو حدیثیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام زمانہ کے متعلق ارشاد فرمائی. ان حدیثوں کا تذکرہ جو کمال الدین و تمام النعمہ میں آئی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. امید ہے آپ مجھے اپنی دعاؤں سے نوازیں گے. تو بسم اللہ کرتے ہیں. کمال الدین و تمام النعمہ کی جلد اول کے صفحہ نمبر 304 سے باب 25 کہ جس کا سر ورق ہے غیبت امام سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیان کیا مجھ سے جعفر بن محمد مسرور نے، ان سے حسین بن محمد بن عامر نے، ان سے ان کے چچا عبداللہ بن عامر نے، ان سے محمد بن ابی عمیر نے، ان سے ابو جمیلہ مفصل بن صالح نے، ان سے جابر بن یزید جعفی نے، ان سے جابر ابن عبداللہ انصاری نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی علیہ السلام میری نسل سے ہوگا، اس کا نام میرا نام، اس کی کنیت میری کنیت، وہ خلق و خلق میں تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے مشابہ ہوگا اور اس کی غیبت واقع ہوگی اور حیرانی یعنی کہ سرگردانی سے کثیر تعداد گمراہ ہو جائے گی. شہاب ثاقب کے مانند ظاہر ہوگا اور زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. یہ حدیث نمبر 2. بیان کیا مجھ سے محمد بن حسن نے، ان سے محمد بن حسن صفار نے، ان سے احمد بن حسین بن سعید نے، ان سے محمد بن جمحور نے، ان سے فضالہ بن ایوب نے، ان سے معاویہ بن وہب نے، ان سے ابو حمزہ نے، ان سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طوبہ اس کے لیے ہے جو قائم اہل بیت کو پائے، ان کی غیبت میں ان کے قیام سے پہلے ان پر ایمان رکھے، ان کے دوستوں سے محبت اور ان کے دشمنوں سے نفرت رکھے. ایسا شخص قیامت کے دن میرا رفیق ہوگا، صاحب مودت اور مکرم ہوگا. حدیث نمبر 3. بیان کیا مجھ سے عبد الواحد بن محمد نے، ان سے ابو عمر بلخی نے، ان سے محمد بن مسعود نے، ان سے خلف بن حماد نے، ان سے سہل بن زیاد نے، ان سے اسماعیل بن مہران نے اور ان سے محمد بن اسلم جبلی نے، ان سے خطاب بن مصعب نے، ان سے سدیر نے، ان سے امام جعفر الصادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طوبہ ان کے لیے ہے جو میرے اہل بیت کے قائم کو پائیں گے، ان کے قیام سے پہلے ان کی پیروی کریں گے، ان کی غیبت میں ان پر اور ان سے پہلے جو ائمہ گزرے ہیں ان پر ایمان رکھیں گے اور اللہ کے لیے ان کے دشمنوں سے بیزاری اختیار کریں گے، اور وہ لوگ میرے رفیق اور میرے امت کے سب سے باعزت افراد ہوں گے. حدیث نمبر 4. بیان کیا مجھ سے میرے والد محمد بن حسن اور محمد بن موسیٰ متوکل نے، ان سے سعد بن عبداللہ اور عبداللہ بن جعفر حمیری نے اور محمد بن یحییٰ عطار نے، ان سے احمد بن محمد بن عیسیٰ اور ابراہیم بن ہاشم اور احمد بن ابو عبداللہ برقی اور محمد بن حسین ابن ابو خطاب نے، ان سے ابو علی حسن بن محبوب سراد نے، ان سے داؤد بن حسین نے اور ان سے ابو بصیر نے، ان سے حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام نے کہ ان کے آباء کرام علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی میری نسل سے ہوگا، اس کا نام میرا نام، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، وہ خلق و خلق میں سب سے زیادہ مجھ سے مشابہ ہوگا اور اس کی غیبت واقع ہوگی جس سے حیرانی یعنی کہ سرگردانی ہوگی، جس میں ایک بڑی تعداد اپنے دین سے گمراہ ہو جائے گی. پھر وہ شہاب ثاقب کی مانند ظہور کرے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. حدیث نمبر 5. بیان کیا مجھ سے عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عطار نیشاپوری نے، ان سے علی بن محمد بن قتیبہ نیشاپوری نے، ان سے حمدان بن سلیمان نیشاپوری نے، ان سے محمد بن اسماعیل بغی نے، ان سے صالح بن عقبہ نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے، ان سے ان کے والد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے، ان سے ان کے والد
سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے ان سے سید الاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی میری نسل سے ہوگا، اس کے لیے غیبت ہے جس کی وجہ سے امت حیرت میں مبتلا ہو کر گمراہ ہو جائے گی، وہ تبرکات انبیاء کے ساتھ ظہور کرے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ حدیث نمبر 6 انہی اسناد سے جناب امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل عبادت امام قائم علیہ السلام کے ظہور کا انتظار ہے۔ حدیث نمبر 7 بیان کیا مجھ سے محمد بن موسیٰ بن متوکل نے، ان سے محمد بن ابی عبداللہ کوفی نے، ان سے محمد بن اسماعیل برمکی اور ان سے علی بن عثمان نے، ان سے محمد بن فرات نے، ان سے ثابت بن دینار نے، ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی میری امت کا امام اور میرے بعد ان پر خلیفہ ہے، اس کی اولاد میں قائم منتظر ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ بشیر بنا کر بھیجا، جو لوگ اس کے زمانے غیبت میں اپنے قول پر قائم رہیں گے وہ کبریت احمر سے زیادہ قابل قدر ہوں گے۔ پس جابر ابن عبداللہ انصاری نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے فرزند یعنی قائم کے لیے غیبت واقع ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں، خدا کی قسم اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مومنین کو سرفراز کرے گا اور کافرین کو مٹائے گا۔ یہ امر اللہ کے امر میں سے ایک امر ہے اور راز ہائے پروردگار میں سے ایک راز ہے جو کہ بندگان خدا سے پوشیدہ ہے۔ پس جو اس میں شک کرے گا تو امر رب میں شک کرے گا اور وہ کافر ہے۔ حدیث نمبر 8 بیان کیا مجھ سے ابو الحسن محمد بن علی شاہ الفقی مرور وزی کے شہر مرور وز میں، ان سے ابو حامد احمد بن محمد حسین نے، ان سے ابو یزید احمد بن خالد خالدی نے، ان سے محمد بن احمد صالح تمیمی نے، ان سے محمد بن حاتم قطان نے، ان سے حماد بن عمرو نے، ان سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے ان کے جد امجد علیہ السلام نے، ان سے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک طویل حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے بارے میں فرمایا، جس میں آپ نے فرمایا کہ اے علی جان لو کہ ان لوگوں کا ایمان تعجب خیز اور ان کا یقین عظیم ترین ہے جو آخر زمانہ میں ہوں گے، جب کہ ان کے درمیان کوئی نبی نہ ہوگا اور حجت خدا ان کی نظروں سے پوشیدہ ہوں گے، اور اس کے باوجود وہ اندھیروں میں روشنی پر ایمان لائیں گے۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔